یہ بات ہے حفاظت کی، یہ بات ہے اس اندھیرے کی جو لوگوں کو ڈرا دیتا تھا، اور اس سورج کی جو اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتی ہے۔ تو یہ ہے سورہ فلق کی کہانی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ پر یہ فلق ہے کیا، کب نازل ہوئی، اور آج ہماری زندگی میں اس کا آخر کیا رول ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سورہ فلق قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب قرآن کی ہر سورت کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن سورہ فلق کی کہانی دل کو ہلا دیتی ہے۔ مدینہ کی راتیں ایک عجیب سا سکوت رکھتی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ جادو سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، کیونکہ اس وقت کالے عمل کا کوئی بھی علاج نہیں تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب ویسی نہیں رہتی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی، نیند ٹوٹ جاتی تھی، جسم میں سکون نہیں تھا۔ سب صحابہ پریشان ہو گئے کہ کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہود کے ایک جادوگر لبید ابن عصام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کو نوٹس میں باندھ کر کنویں کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ سب صحابہ کے ہوش اڑ گئے کہ کوئی اتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی جادو کرے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی دو صورتیں، دو شیلڈز، دو اللہ کی رحمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنی شروع کی۔ ہر آیت پر ایک ایک نوٹ کھلتی گئیں، ہر اثر ٹوٹتا گیا، اور پھر آخر پورا جادو فیل ہو گیا۔ اندھیرا ٹوٹ چکا تھا اور ہر طرف نور پھیل چکا تھا۔ قل اعوذ برب الفلق، اب اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب فلق کا مطلب صرف صبح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نور جو اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری زندگی اندھیرے سے بھر جائے تو میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں ہی تمہارا فلق ہوں۔ من شر ما خلق، اس کا مطلب ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی دنیا کا ہر نقصان، برا اثر، انسان، جن، تکلیف، ان سب سے۔ من شر غاسق اذا وقب، اس کا مطلب ہے اندھیرے کے شر سے جب وہ تم پر آ جائے۔ اب اندھیرا صرف رات کا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ ڈپریشن، غم، ڈر، اکیلا پن، یہ سب زندگی کا اندھیرا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جب زندگی کا اندھیرا تم پر ٹوٹ پڑے تو میں ہی تمہاری روشنی ہوں۔ من شر نفثات فی العقد، ان کے شر سے جو نوٹس پر پھونکے مارتے ہیں، یعنی کالا جادو۔ وہ لوگ جو دوسرے کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے نوٹس پر پھونکے مارتے تھے، ویسے لوگ آج بھی موجود ہے، لیکن سورہ فلق ان پر اللہ کا نور ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ حسد مطلب جیلسی، انسانوں کے دلوں میں جلتی ہوئی آگ جو رشتے توڑ دیتی ہے اور زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں خوشی منائی تھی، اور وہی جہالت آج بھی موجود ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ حسد کرنے والوں سے مت ڈرو، کیونکہ میں ہی تمہاری حفاظت کروں گا۔ اب اس سورت کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کریں؟ صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو جسم کے اوپر پھیر دیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ باقی اپنے دلوں سے حسد نکال دیں، کسی کی بھی خوشی دیکھیں تو یہ دعا کریں، یا اللہ اس کے لیے اور برکت کر۔ جب بھی اندھیرا یعنی جادو، نظر، حسد، مشکل وقت یا کوئی اور پریشانی ہو تو سورہ فلق پڑھو، اللہ تعالیٰ اپنا نور ضرور بھیجیں گے۔ باقی سورہ فلق صرف ایک صورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سکون کا اور حفاظت کا۔ تو اگلی بار جب بھی سورت کو پڑھیں تو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس سورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل وقت اور اندھیروں سے نکالا ہے، تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندھیرے کو اس سورت سے توڑ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔